السلام علیکم دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستوں، آج کی جو ویڈیو ہے ہماری، وہ بھی B1 B2 کے حوالے سے ہے۔ زیادہ تر لوگ سوچتے ہیں کہ B1 B2 ویزا ان کو دیا جاتا ہے جن کا بینک سٹیٹمنٹ سٹرونگ ہو۔ تو آج بینک سٹیٹمنٹ کے بارے میں یہ ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ، اور آپ کے ذہن میں، بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوالات ہوتی ہے کہ جن کا بینک سٹیٹمنٹ سٹرونگ ہوتا ہے تو انہی کو جو ہے وہ ویزا ایشو کر دیے جاتے ہیں۔ اس بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا کہ بھئی جو بھی جن کا بینک سٹیٹمنٹ سٹرونگ ہے تو ان لوگوں کا ظاہر سی بات ہے سٹرونگ ہوگا جن کا جو ہے وہ یا تو بزنس مین ہوں گے، یا وہ فائنینشلی سٹرونگ ہوں گے، یا تو ریچ پرسن ہوں گے، تو انہی لوگوں کا جو ہے بینک سٹیٹمنٹ سٹرونگ ہوگا۔ تو اگر ایسی بات ہوتی تو جو انڈیا، پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش، جتنے بھی کنٹری ہیں، صرف ریچ پرسن، ریچ پیپل، امیر لوگوں کو ہی ویزے ملتے، نہ کہ اسٹوڈنٹ کو، نہ جس کے پاس کوئی اسکل ہو، جو اور بھی بہت ساری ایجوکیشن میں بڑی بڑی ڈگری ہے جن کے پاس، اس کو بھی نہیں ملتی، صرف ریچ پرسن کو ملتی۔ ایسا نہیں ہے۔ ہاں، آپ اپنا بینک سٹیٹمنٹ ضرور بنائیں، لیکن میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے بینک سٹیٹمنٹ بھی بنائے ہیں بڑے سٹرونگ، انہوں نے کروڑوں روپے اس میں ان کی ٹرن اوور چلائی ہے، لیکن اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا گیا ہے۔ اور میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ انہوں نے تقریباً زیرو، ان کی بینک سٹیٹمنٹ کی جو پوزیشن تھی وہ بالکل زیرو تھی، اور انہی کو بھی جو ہے وہ B1 B2 ویزا ملے ہیں۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتے آپ کے لک پہ۔ ایسا نہیں ہے کہ بس یا تو آپ سے مانگتے بھی نہیں ہے، یہ 50-50 ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں میں پرسنلی جانتا ہوں، انہوں نے کروڑوں روپے اپنے اکاؤنٹ میں چلائے ہیں، لیکن جب وہ ویزا انٹرویو آفیسر کے پاس پہنچے کاؤنٹر پہ، تو ان سے بھی نہیں پوچھا گیا کہ بھئی آپ بینک سٹیٹمنٹ ہمیں شو کرائیں۔ اور ایسے لوگوں سے بھی جو بالکل بھی مڈل کلاس اور بالکل ایسے غریب لوگ جن کی خواہش تھی کہ میں امریکہ جاؤں یا مجھے B1 B2 ویزا ملے، ان لوگوں کو بھی سٹیٹمنٹ ان سے نہیں پوچھا گیا اور ان کو ویزے ملے ہیں۔ تو یہ ان چیزوں پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے، بس ویزا آفیسر آپ سے مطمئن ہوا اور ان کو لگا کہ آپ جینین بندے ہیں، اور آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، جو آپ نے مجھے ڈی ایس فارم میں لکھ کے دیے وہ بھی صحیح ہے۔ آپ کی باڈی لینگویج سے بھی ان کو پتہ چلتا ہے، وہ جو آپ کو دیکھ رہے ہوتے، کیونکہ بڑی ایکسپیرینس ہوتی ہے، بڑے ایڈوانس ہے، وہ جب اس اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ سے انٹرویو لے رہے، اور ایسی جگہ کے لیے کہ وہ کیونکہ وہ آفیسر کی صوابدید پہ ہے کہ وہ آپ کو ویزا دیتے یا نہیں دیتے، کیونکہ انہیں بھی آگے جواب دینا پڑتا ہے کہ کس قسم کے جو ہے وہ بندے کو ہم نے ویزا ایشو کی ہے، تو اس لیے ان کی ایکسپیرینس زیادہ ہوتی ہے۔ بعض لوگ کیا غلطی کرتے ہیں، بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ بینک سٹیٹمنٹ، یہ صرف میں بینک سٹیٹمنٹ بنانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں صرف یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس پہ نہ رہی کہ بس بینک، جن کا بینک سٹیٹمنٹ سٹرونگ ہے ان کو ویزے ملتے ہیں، ایسا نہیں۔ لیکن میں ساتھ ساتھ میں آپ کو اور بھی یہ بتا دیتا ہوں، جب آپ زیادہ تر لوگ بینک سٹیٹمنٹ بناتے ہیں، وہ یہ بھی کر دیتے ہیں کہ ایک ہی ٹائم پہ، بس جب ایک دو دن پہلے جب ان کی انٹرویو ہوتی ہے تو بہت بڑی اماؤنٹ اپنے اکاؤنٹ میں ڈال کے اور وہاں پہ وہ شو کرا رہے تھے کہ میں کتنا فائنینشلی اسٹرانگ ہوں۔ لیکن یہ بھی ایک غلطی ہے، کیونکہ اگر وہ آپ سے پوچھتے ہیں، ویزا آفیسر اگر آپ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ بینک سٹیٹمنٹ دکھائیں، تو وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں کتنی اماؤنٹ پڑی ہے، وہ یہ پیچھے جو آپ کی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ جو آپ کی پیج ہوتے ہیں، کیونکہ یہ تو اینڈ میں لکھا ہوتا ہے پوری اماؤنٹ، تو اس کو بھی وہ دیکھتے ایک نظر کہ بھائی یہ انہوں نے کتنے مہینے سے، کتنے سالوں سے یہ اکاؤنٹ چلا رہے۔ تو یہ بھی آپ کی ایک پلس پوائنٹ ہے، اگر آپ نے چلانا ہے تو شروع سے چلائے، نمبر 1۔ نمبر 2 بات ہے، لیکن وہ پوچھتے بھی نہیں ہے، کبھی کبھار بندہ بڑا ٹٹ پاٹ پہ جائے اور بڑا سارے چیزیں ان کی کمپلیٹ ہوتے اس کو ریجیکٹ کر دیتے، تو یہ آپ پہ لک پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ اور اگر بعض لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی اب ہم تو امریکہ کے ساتھ کاروبار بھی کرتے ہیں، بزنس بھی کرتے ہیں، کسی کمپنی کے توسط سے کرتے ہیں، اور اگر ہم اپنا بینک سٹیٹمنٹ بھی شو کرتے ہیں اور اپنے آپ کو شو کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ بڑے بڑے منسٹر اور پرائم منسٹر اور یہ یہاں لائنوں میں کھڑے رہتے ہیں، تو امریکہ
کی لا اور امریکہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے کہ سامنے جو بندہ کھڑا ہے وہ کتنا امیر ہے یا اس کا بینک سٹیٹمنٹ کتنا سٹرونگ ہے اور اس کو ویزا دے. ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہاں اتنے امیر لوگ رہتے ہیں. میں نے آپ کو دوسری ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ میں جب اپنے ہماری جو آفس ہے اس کے ونڈو پہ جب میں آتا تھا ٹی ٹائم 11 بجے، میں جب چائے پیتا تھا اپنی، تو ہمارے سامنے ایک دوسری بلڈنگ تھی. اس بلڈنگ پہ 11 بجے بالکل سیم ٹائم پہ 11 بجے جو ہے اس کی جو باس ہوتا تھا وہ ہیلی کاپٹر میں آفس آتے تھے، میں دیکھتا تھا. اور 4 بجے ان کی واپسی ہوتی تھی ہیلی کاپٹر میں. یہاں پر ایک کیلا، وہ آرٹ کی بڑی مشہور نیوز چلی 2-3 مہینے پہلے کہ ایک آرٹ بنا تھا، صرف ایک کیلا بنانا، اس کے اوپر ایک ٹیپ لگا کے رکھا تھا. ایک بندے نے $62 ملین پہ وہ خرید کے وہ کیلا اٹھا کے کھایا. تو آپ سوچئے کہ اتنے امیر لوگ ہیں اور پوری دنیا کے امیر لوگ اور بڑی کمپنیاں امریکہ میں، اور پھر اس کے جو آپ کے انٹرویو آفیسر ہے آپ سے ویزے کی انٹرویو لے رہے، تو آپ اس کو انسپائر نہیں کر سکتے اپنے کروڑوں کے اس پہ بینک سٹیٹمنٹ پہ، یا آپ اس کو، یہ لوگ سمجھتے ہیں، میں ان لوگوں کی یہ ساری چیزیں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم اپنی بینک سٹیٹمنٹ سٹرونگ رکھیں گے تو ہمیں ویزا دے گا. تو وہی کہانی، وہی سوال پھر آ جاتا ہے، اگر ایسا ممکن ہوتا تو سارے ریچ پرسن اور سارے امیر لوگ امریکہ آتے. ایسا نہیں ہوتا کہ غریب رئیس سے بھی اٹھ کے آ سکتے ہیں، نہیں. بس وہ آپ سے مطمئن ہوا، ویزا آفیسر آپ سے مطمئن ہوا، انہوں نے دیکھا کہ بندہ بس ٹھیک ہے، جینیئر لگ رہا ہے، جو چیزیں بتا رہے یا دکھا رہے ہو، آپ سے مطمئن ہو، آپ کو ویزا دے دے. اگر آپ بہت بڑے سیلیبریٹی ہے اور آپ بہت بڑے کمپنیوں کے مالک ہیں اور آپ بہت ہی فیمس ہیں، تو وہ اس بیاہ پہ آپ کو کبھی ویزا نہیں دے گا. وہ صرف یہ دیکھے گا کہ ہماری جو لا ہے یا ہماری جو ان سے ریکوائرمنٹ پہ یہ اس پہ پورا اترتا ہے یا نہیں اترتے. اس بیاہ پہ وہ آپ کو ویزا دے گا. تو یہ لوگ آپ لوگ ذہن میں نہ رکھیے کہ یار میرے پاس تو بینک سٹیٹمنٹ نہیں ہے تو مجھے ویزا نہیں ملے گا، یا میرے پاس بینک سٹیٹمنٹ ہے مجھے ویزا ملے گا. نہیں، ڈیپینڈ آن یور لک، آپ کے لک پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. تو کوشش ضرور کرے گا ہر کسی کو. آپ اگر اچھے کام کے لیے کوشش کرتے ہیں، اپنے فیوچر کے لیے کرتے ہیں، گھومنے پھرنے کے لیے کرتے ہیں، تو امریکہ لینڈ آف اپرچونٹی ہے. اس سے اچھی جگہ پوری دنیا میں آپ کو نہیں ملے گی. یہاں ہر قسم کی آپ کو آزادی ملتی ہے، آپ کے حقوق کی، ہر، یہاں جانوروں کی بھی حقوق کی جو ہے وہ ان کو مکمل آزادی ہے. ان کو ان کی حقوق کے لیے بھی بات ہوتی ہے. ہر چیز کی آزادی ہے یہاں پر. بس اگر آپ اچھے ہیں تو یہاں پر آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے، اگر آپ اچھے نہیں ہیں تو آپ کو ہر جگہ بھی پرابلم ہو سکتی ہے. چھوٹی سی انفارمیشن دی آپ سب دوستوں کے لیے. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے اور آپ چاہتے کہ میں کسی ٹاپک پہ بات کروں تو آپ مجھے کومنٹس میں بتا سکتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے پیرنٹس کا رکھیے گا، ان سے دعائیں لیجیے گا، انہی کی دعا میں ابھی کامیابی ہے. والسلام.